شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے لیے مدنی چینل کی ٹیم کا سفر جاری ہے۔ وی آر ٹورنگ 14 سٹیز آف پاکستان، اور ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں مدینۃ العالیہ ملتان، جہاں پر ہو رہا ہے مدنی منوں کی ذہانت کا امتحان۔ اور جو مدنی منع اس مدنی انتخاب میں کامیاب ہوئے انہیں باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ اور دعوت نامہ دیا جائے گا، اور مے بی ہو نوز کہ شاید انہی میں سے کوئی مدینۃ المنورہ آنے کا شرف بھی حاصل کر لے۔ تو آئیے ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب کے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو امتحانی پرچے تقسیم کیے جائیں گے، سب تقسیم ہو جائیں، غور سے پڑھیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا، اور جب آپ سے کہا جائے کہ لکھنا شروع کریں اس کے بعد لکھنا شروع کریں۔ تقسیم کیجیے۔ آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو بتائیں، آؤ سیکھیں۔ سوال ہے مندرجہ ذیل صحیح غلط پر نشان لگائیں۔ اب ہے نا، یہاں پر آپ کو صاد لکھنا ہے یا غین لکھنا ہے؟ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ جملہ صحیح ہے تو وہاں پہ صاد لکھ دیں، اور جہاں پر لگے غلط ہے تو وہاں پر کیا لکھیں گے؟ غین۔ دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل خالی جگہیں پر کریں۔ تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانیں۔ اب دیکھیں اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں طلباء، اور آپ کے نمبرز کا انحصار دار و مدار اسی سوال پر ہے کہ نا آپ کو شخصیت پہچاننی ہے۔ شخصیت ایک ہی ہے، اشارے 3 ہیں، تینوں اشاروں والی شخصیت ایک ہی ہے۔ اب آپ کو یہ شخصیت پہچاننی ہے کہ یہ شخصیت کون ہے، اور یہ آپ کا پیپر ہو گیا مکمل۔ جگہ جگہ پہ پرچم غوثیہ لگے ہوئے ہیں، ربیع الغوث کا مہینہ چل رہا ہے، تو یا غوث المدد کہہ کر پیپر شروع کر دیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ آپ کے پاس 12 منٹ ہیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مدینہ ہم سبھی کو بتائیں، کیا بات ہے دیکھو۔ 12 منٹ کے بعد پیپر لے لیا جائے گا، آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے 12 منٹ کے اندر اندر کرنا ہے۔ کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مغیث احمد رضا، مغیث بھائی کہاں سے ہیں؟ مدینۃ العالیہ ملتان۔ شعبہ کون سا ہے آپ کا؟ حفظ۔ کتنے پارے ہو گئے؟ ایک پارہ رہ گیا۔ رہ گیا ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 12 سال۔ 12 سال کے ہیں ماشاءاللہ، 29 سے پارے ہو گئے، ایک پارہ رہ گیا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے۔ پیپر کیسا ہوا؟ الحمدللہ صحیح ہوا۔ مشکل تو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل بھی اچھا، یہ نیلا نیلا کیا لے کر آئیں؟ نہیں۔ جھنڈا یہ ایسا جھنڈا تھوڑی ہوتا ہے، ہمارا تو سب جھنڈا ہوتا ہے۔ غوث پاک کے مزار کی طرح، مزار کی طرح۔ چلیں پھر غوث پاک کا نعرہ لگائیں۔ اللہ کی رحمت، غوث پاک، کس کی حمایت، غوث پاک، تاب شرافت، غوث پاک، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی جلدی دیکھ لیں، آخری دفعہ الوداعی زیارت کر لیں۔ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، پیپر لے لیں۔ یہ ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلبائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب کے پہلے مرحلے کا اختتام ہو چکا ہے۔ مدنی منع اپنے امتحانی پرچوں کے ریزلٹس کے منتظر ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے، ہم ریزلٹس کے ساتھ
واپس آتے ہیں. یہ ہے ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلبائے. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. امتحانات کے پیپرز چیک ہو چکے ہیں، نتائج کا اعلان ہونے کو ہے اور مدنی منع بےتاب ہیں. کثیر تعداد میں، تقریباً 700 کی تعداد میں مدنی منوں نے شرکت کی. اس میں سے مجلس نے 66 مدنی منوں کا انتخاب کیا ہے. تو اگلے راؤنڈ میں کون کون آ رہا ہے؟ چلیں ابھی پتہ چل جاتا ہے. سب سے پہلا نام محمد عامر ولد محمد اشرف. دوسرا نام ملتان سے شعبہ جامعۃ المدینہ وحید علی ولد اصغر علی. محمد مرسلین صفدر. سبحان اللہ، آواز سے آواز ہی نہیں نکل رہی. اسد علی ولد منظور احمد. محمد شعیب ولد عاشق احمد. محمد رضوان ولد محمد حنیف. محمود کوٹ ملتان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، مسکرائیں تو صحیح، خوشی تو ظاہر کریں. اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. ملتان سے محمد طلحہ مشتاق احمد. محمد زنیر ولد محمد ذوالفقار. ملتان نو آئنے. مرسلین ولد غلام محمد. آپ ہیں محمد ارشان ولد خرم شہزاد. ملتان. مرحبا. آخری نام جامعۃ المدینہ. عمر 14 سال. سلطان پور ضلع وہاڑی. سلطان پور والے کھڑے ہو جائیں، ضلع وہاڑی والے. ایک ہی ہیں، 14 سال. محمد محسن حسین ولد واجد حسین. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگ دوسرے راؤنڈ تک پہنچ چکے ہیں. اس میں سے مزید کم ہوں گے تیسرے راؤنڈ میں جا کے، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو. اگر آپ سب سوالوں کے صحیح جواب دیں گے تو شاید نہیں ہو. آپ لوگ سب بھی دل چھوٹا مت کیجیے گا، حوصلہ بلند رکھیے گا. یہاں تک پہنچے یہ بھی بڑی بات ہے. اور جو علم دین حاصل کرنا جو ہمارا اصل مقصود ہے اس کو جاری رکھیے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے پہلے مرحلے کا اختتام ہو چکا ہے. 700 مدنی منوں میں سے 66 مدنی منوں کا انتخاب کیا گیا اور باقی مدنی منع پیچھے رہ گئے. اور ایک اور سال کے لیے مزید مطالعہ اپنا جاری رکھیں گے. انشاءاللہ عز و جل ان سے اگلے سیزن میں ملاقات ہوگی. بچوں کا رونا دھونا اور ان کے جذبات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. سی یو آن دی ادر سائڈ. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے. مدنی منع تیار کھڑے ہیں. اس مرحلے میں ان سے کیے جائیں گے سوالات اور جن مدنی منوں نے ان سوالات کے درست جواب دیے وہ بڑھ جائیں گے اگلے راؤنڈ میں. تو آئیے دوسرے راؤنڈ کی ابتدا کرتے ہیں. آپ سے میں سوال کروں گا، جن اسلامی بھائیوں کو سوالات کے جوابات آتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے؟ جس کا پہلے ہاتھ کھڑا ہوا اس سے جواب لیا جائے گا. ٹھیک سمجھ آ گئی سب کو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ہر وقت کتنے فرشتے حاضر خدمت رہتے ہیں؟ 70,000. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یہ بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرے مرحلے میں مبارکباد، تشریف لے جائیں. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے پر اللہ عز و جل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟
انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا. چلیں آپ سے لے لیتے ہیں جواب. مسجد کا نام بتائیے گا. مسجد قباء. آپ کا جواب درست ہے. خوش آمدید. تیسرے مرحلے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ دیکھیں منہ سے کہیں گے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا, ہاتھ اٹھانا ہے بس آپ نے. سب کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. جی روحیں قبضہ کرنا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وسیع حسن مرتضی. وسیع حسن بھائی, جواب درست نہیں ہے آپ کا. سور پھونکنا. کب؟ قیامت والے دن. یعنی جب قیامت آنے کی ہوگی تو ان کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ سور پھونکیں گے. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ پھونکیں گے. ایک دفعہ پھونکیں گے ساری دنیا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور پھونکنے کا کام ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرے مرحلے میں خوش آمدید. اگلا سوال, قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. سورہ مریم. مبارک ہو, آپ کو تیسرے مرحلے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. اگلا سوال, صفی اللہ کن نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ محمد حمزہ اتاری. چلے جواب دیں. حضرت نوح علیہ السلام. اتنی مشکلوں سے موقع ملتا ہے اس کو بھی آپ گنوا دیتے ہیں. اب اتنے سارے اسلام میں دوبارہ باری نہیں, آپ نے نہیں کیا تھا, وہاں سے کیا تھا. ان سے لیتے ہیں, یہاں پہ آئے ہی نہیں ہیں, ان سے جواب لیتے ہیں. آپ سے جواب لیا ہے پہلے نہیں لیا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرے مرحلے میں خوش آمدید. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. پکی بات ہے. کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ عجائب القرآن. عجائب القرآن. ماشاءاللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. تیسرے مرحلے میں خوش آمدید. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ علم دین کی آؤ سیکھیں سکھائیں. ابو القاسم. آواز سے بتائیں. ابو القاسم. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلے مرحلے میں خوش آمدید. ایک بار تو دکھا دو. جواب دیں گے پورا؟ دیکھیں, آخری چانس دے رہا ہوں آپ کو. پورا شعر مکمل کرنا ہے, پہلا مصرع پورا نہیں پڑھوں گا میں. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مہینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا. پہلا مصرع دوبارہ پڑھیں. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مہینہ, رمضان. بے شک بنا لو آقا مہمان 2. دوبارہ پورا شعر پڑھیں. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا. سبحان اللہ, جواب درست ہے. آپ کو منتخب کر لیا گیا اگلے مرحلے میں. تشریف لے جائیے. مرحبا, خوش آمدید. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتا دیں. ہم سبھی کو بتائیں, آؤ سیکھیں سکھائیں ہم سبھی کو. افسوس, چلیں آپ کو بھی چانس دے دیتے ہیں. حضرت بی بی حاجرہ. تیر مار دیا آپ نے اندھیرے میں, دیکھ لیں, ضروری نہیں ہے درست ہے. حضرت بی بی حاجرہ. جواب درست ہے. تشریف لے جائیں. تو یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ ہمارا مکمل. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے تیسرے مرحلے میں. اس مرحلے میں مدنی منوں کو انڈیویجولی بلا کر ان کا انٹرویو لیا جائے گا اور ان کی ذہنی صلاحیتوں اور قابلیت کا امتحان لیا جائے گا. اور جو اس مرحلے میں آگے بڑھ گئے وہ کل انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپس میں مد مقابل ہوں گے, اور جو ان میں سے کامیاب رہے وہ باب المدینہ کراچی آئیں گے.
پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ابھی یہ مدنی منع آ جائیں. محمد محبوب اتاری ولد محمد شفیع, محمد زنیر ولد محمد ذوالفقار, محمد مرسلین اتاری ولد حاجی غلام محمد. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ رکن پاک مجلس اجارہ بھی موجود ہیں. حضور آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے ہیں آپ؟ مدنی چینل کی ٹیم آپ کے شہر میں آئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ سعادت مندی ہے یہاں کے مدنی منوں کے لیے بھی. جامعات کے طلباء, مدارس کے طلباء, دارالمدینہ کے طلباء سب حاضر ہیں. اور مدینۃ الاولیاء ملتان شہر میں جہاں بین الاقوامی اجتماع بھی ہوا کرتا تھا, یہاں کے طلباء الحمدللہ اس سلسلے میں شریک ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. نام بتائیے گا. محمد مرسلین عطاری. جی محمد مرسلین اتاری. شعبہ کیا ہے آپ کا؟ حفظ. حفظ کے شعبے میں. یہ بتائیے گا کہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجود؟ نہیں ہے نہیں ہے. کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے. ان کو دیں. نماز جنازہ. نماز جنازہ. نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں اچھے انداز میں. پہلے آپ امام صاحب ہیں, پیچھے مقتدی کھڑے ہیں, آگے جنازہ رکھا ہوا ہے. جلدی جلدی طریقہ بتائیں. پہلے اللہ اکبر. مقتدیوں کو بتائیں طریقہ. پہلے اللہ اکبر, پھر نیت نہیں کریں گے. پہلے نیت کریں گے, پھر اللہ اکبر. مائک سامنے منہ پہ رکھیں. پھر مائک منہ پہ رکھیں. پھر اللہ اکبر, پھر پھر اللہ اکبر, پھر ان کو دیں مائک. ان کو دیں. محمد محبوب اتاری. جی جی. پہلے نیت کریں گے, پھر اللہ اکبر کہیں گے. نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں نماز جنازے کی 3 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ پیچھے اس امام کے. تکبیریں کتنی ہوئی؟ 3 تکبیریں. 3 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں؟ جی. 4 نہیں ہوتی؟ جنازے کو کندھا کیسے دیتے ہیں؟ طریقہ کیا ہے کندھا دینے کا؟ دونوں ہاتھوں سے 4 پائی کو پکڑتے ہیں. 4 پائی. ان کو دیں مائک. امیر علیہ سنت نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا تھا؟ ان کو دیں. جی مدینہ. آپ یہ ارشاد فرمائیں نماز جنازہ میں کون سی صف افضل ہے؟ نماز جنازہ میں پہلی صف افضل ہے. جی. ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں, تینوں جا سکتے ہیں. بیٹھیں. اگلے 3. محمد علی محبوب اتاری بن محمود احمد, غلام محی الدین اتاری بن نذیر احمد, عبد الوحید علی بن اصغر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا امتحان کیسا ہوا آپ کا؟ الحمدللہ. کتنے سوالات تھے؟ جی سوال کا جواب دیں. آج کے امتحان میں آپ سے کتنے سوال پوچھے گئے تھے؟ آج کے امتحان میں 15 سوالات پوچھے گئے. آپ نے سب کا جواب دے دیا؟ کم و بیش سب کا دیں. اچھا یہ بتائیے کہ امیر علیہ سنت نے اپنی زندگی کا پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا. اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر کچھ رسالے ہیں امیر علیہ سنت کے؟ جی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بریلی سے مدینہ, یہ بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہے. اور تذکرہ امام احمد رضا یہ بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہے. اور کوئی نہیں ہے؟ بس اور کسی کو پتہ ہے ایک اور رسالے کا نام؟ چلیں یہ شعر مکمل کریں اعلیٰ حضرت کا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دریے بہا دیے ہیں. در یہ دریے کیا؟ دریے کیا؟ دریا بہا دیے ہیں, درٹے بہا دیے ہیں. اس طرح کیا بہا دیے ہیں؟
सिक्के बहा दिए हैं, दुर्रे बहा दिए। दुर्रे, दुर्रा तो मारने के लिए एक आला होता है दुर्रा, उनको तो नहीं बहाया जा सकता। दुर्बे बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं। दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे यानी बहा दिए। दुर किसे कहते हैं? मोती को, मोती को। मोती बहा दिए हैं। और एक माना ये भी बयान किया कि दुर्बा पानी के जमा होने की जगह को कहते हैं, वो भी बहा दिए हैं। तो इसमें दो दो माने हैं, दोनों पढ़े जाएं। आपको चले ये आप मालूम नून था? से शेर सुनाए, इन्होंने हैं पे ख़त्म किया, आप नून से शेर सुनाए। नून से कोई शेर सुनाए जो नून से शुरू होता हो। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अलिफ से आप सुनाए। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। या से आप सुनाए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वासिते, या रसूल अल्लाह करम कीजे खुदा के वासिते। आप सुनाए यहाँ से। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शय मुश्किल शाह का साथ हो। वाव से। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों पे है कदम आला तेरा। किनका कलाम है ये? वो अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत का है जी। अमीर अहले सुन्नत का कलाम है ये। किनका है? इनको दें, दें, सुनाए आप। आला हजरत का। आला हजरत ने ये जो मनक़बतें लिखी हैं, कितनी लिखी हैं इस तरह की? इस तरह की गौस आज़म के की शान में, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, इसके बाद मज़ीद लिखी हैं। तकरीबन 3 हैं। क्या क्या है उनके मतलब सुना सकते हैं? शुरू के जो अशार हैं, बस यही याद है पहली। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। इसके अलावा एक और है, अल अमा कहर है क्या गौस वो तीखा तेरा। सुनाएं सुनाएं। याद अल अमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। एक और भी है। आला हज़रत के वालिद साहब का नाम बताएं। आला हज़रत के वालिद साहब का नाम हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान। उनके वालिद साहब का नाम? उनके वालिद साहब का नाम हज़रत मौलाना रज़ा अली ख़ान। माशाल्लाह। अच्छा चले, आला हज़रत कोई बिल्कुल बेहतरीन सा शेर सुनाएं जो आपको पसंद हो। आला हज़रत का बेहतरीन शेर। चमक तुझसे पाते हैं, मशहूर है, कोई गैर मशहूर सुनाए ना। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मज़ीद मदनी मुन्नों का इंटरव्यू भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान पाक सोहरवर्दी काबीनात क़ारी मोहम्मद खालिद अत्तारी साहब भी मौजूद हैं। हुज़ूर आपको सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा, वेलकम, जी आया नु, क्या फरमाएंगे? जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है मदनी चैनल की टीम के साथ ये ज़हनी आज़माइश के सिलसिले में शामिल होकर। अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले में मज़ीद बरकत नसीब फरमाए, आमीन। जी तशरीफ़ लाइए मोहम्मद उस्मान अत्तारी वल्द मलिक अजीज़ुर रहमान अत्तारी, अली रज़ा अत्तारी वल्द मोहम्मद साजिद आवान, मोहम्मद तलहा वल्द मुश्ताक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हज़ूर ये इरशाद फरमाइए, आपने जैसे इनको सलाम किया तो क्या इन तीनों का जवाब देना वाजिब था या एक का जवाब देना ही काफ़ी है? आप ही बताएं। जैसे सलाम किया इन्होंने आपको, आपने जवाब, तीनों ने बैक वक्त जवाब दिया, तो एक का जवाब देना ही काफ़ी था या जिस तरह आप तीनों ने जवाब दिया तो तीनों के जवाब देने की क्या वजह है? एक का जवाब देना ही काफ़ी था। सही। तो तीन ने क्यों जवाब दिया फिर भाई? काफ़ी हो गया तो फिर क्यों जवाब दिया आप तीनों ने? आप नस्ल मदीना में पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों भी? आप नहीं पढ़ते ना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत बताएं। मुश्किल तो नहीं है हुज़ूर? चलें एक चांस और दें। एक चांस और। हाँ, सहाबी किसे कहते हैं ये? अच्छा चलें पूछें। ठीक है जी, बताएं सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। माशाअल्लाह। आप बताएंगे कुनियत? अबुल अंबिया। किनकी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। जी जी। अबुल अंबिया। अबुल अंबिया। अबुल अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत है। अच्छा, आप कब ये जवाब है? फिर क्या जवाब है? आपको आता ही नहीं है? हाथ में माइक लें जी।
نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر ہے. جی ابو البشر. چلیں ایک سوال آپ سے اور کر لیتے ہیں. ان کو دیں مائک. ذبیح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ ذبیح اللہ. حضرت عیسیٰ. بہت مشہور سوال. مشہور سوال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو اسماعیل علیہ السلام کا لقب. پکی بات ہے، کانفیڈنٹ ہے؟ جی ٹھیک ہے، تشریف لے جائیں آپ. جی بھائی نام بتائیے گا. غلام یاسین اتاری. غلام یاسین اتاری. ان کو دیں. عبد الرحمن اتاری. عبد الرحمن اتاری. جی. اسد علی. اسد علی اتاری. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھیں سکھائیں ہم. آپ لوگ مطمئن ہیں اپنے آپ سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہوگا؟ آپ نے تینوں کو ایسا لگتا ہے کہ کر لیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کچھ ہے نا پیچھے جو انٹرویو ہوا آپ کا اس کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں ہیں آپ کے؟ تحفظات نہیں ہیں کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے، شاید اچھا نہیں ہوا، شاید میرا ہم لوگ کا انتخاب نہ ہو؟ کسی نہ کسی نے تو واپس جانا ہی ہے نا. تینوں کے تینوں تو نہیں آئیں گے. تو ذہنی طور پر تیار ہیں جانے کے لیے بھی اور آگے بڑھنے کے لیے بھی، ایسا ہی ہے نا؟ آپ میں سے جن اسلام بھائی کا انتخاب کیا گیا ہے جو کل سلسلے میں حصہ لیں گے، مقابلہ کریں گے اور شاید باب المدینہ کراچی جانے کا بھی ٹکٹ حاصل کریں. پہلے اسلامی بھائی ہیں غلام یاسین ولد محمد رمضان. آپ کل سلسلے میں آ رہے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آ جائیں. ماشاءاللہ. مرحبا. ماشاءاللہ. باب المدینہ بھی جائیں گے اگر کل راؤنڈ میں نکل جاتے ہیں. اگر اچھی کارکردگی ہوگی تو ضرور آئیں گے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرے اسلامی بھائی تو بس نا کتنے جائیں گے؟ ایک 3 بچوں میں سے کتنے جائیں گے؟ اور بھی تو اتنے سارے بیٹھے ہیں، باقی آپ جا سکتے ہیں. السلام علیکم. اچھا آپ نے اسد علی بھائی پیپر لے جائیے اپنا، آپ کل سلسلے میں آ رہے ہیں 4تھے مرحلے میں انشاءاللہ. بہت بہت مبارک. السلام علیکم. عمر شہزاد اتاری. جی جی. آپ؟ عبد الرحمن اتاری. عبد الرحمن اتاری. جی. عبد الرحمن. جی. محمد طیب اتاری. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر شہزاد اتاری. نہیں. کل کے سلسلے میں آپ آ رہے ہیں 4تھے مرحلے میں، آپ کو خوش آمدید، مبارکباد. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلے 3 مدنی منع حضور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ماشاءاللہ. اگر یہ مدنی منع سابقہ مدنی منوں کی طرح اگر ان میں سے بعض ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ کیا محسوسات ہوں گے آپ کے؟ مرتضیٰ بھائی اگر آپ رہ جاتے ہیں اگلے مرحلے میں نہیں پہنچتے، محسن بھائی آپ رہ جاتے ہیں تو مرحلے سے بھی رہ جائیں گے اور باب المدینہ جانے سے بھی رہ جائیں گے. مائک. آئندہ سال انشاءاللہ تیاری کریں آئندہ سال کے لیے. آئندہ سال کے لیے پر امید ہیں. اچھا جواب ہے. اگر آپ تینوں کے متعلق اعلان ہو جائے کہ آپ اگلے مرحلے میں جانے سے رہ گئے، کیا ذہن ہے؟ صبر کریں گے انشاءاللہ اور دوبارہ تیاری کریں گے. صبر کر کے آئندہ پھر تیاری کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. مایوس نہیں ہونا، اور صرف ذہنی آزمائش نہیں بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں، مختلف شعبہ جات میں آگے آ کر الحمدللہ ہمیں دوبارہ موقع مل سکتا ہے انشاءاللہ. کسی اور سلسلے میں، کسی اور مقام پر. جی انشاءاللہ عز و جل کوشش جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. غلام مرتضیٰ بھائی آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مبارک. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحبا، خوش آمدید. محسن بھائی کا کیا کریں؟ محسن بھائی. اللہ اکبر. معذرت کر لیں، آپ کریں میں کروں؟ میں اللہ خیر فرمائے گا. آئندہ بھی سلسلہ تو ہوتا رہے گا، ہمارے معاملات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بھائی چہرے سے تو کافی افسردہ نظر آ رہے ہیں. روئیے گا نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ. آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ مزید تیاری کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کچھ چانس بنتا ہو تو دیکھیے. آپ کو بھی منتخب کر لیا گیا ہے. آ جائیں دیوانے. ماشاءاللہ. مبارک. السلام علیکم. آپ رہ گئے.
यहाँ तक पहुँचे, ये भी बड़ी सआदत की बात है। 700 मदनी मुन्ने थे कम बेश, उसमें से आप जो फाइनल 23 थे उसमें थे आप, तो मजीद इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, 700 में से टॉप 23 में आए माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉप 3 में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है हुजूर, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, यूँ हुआ ज़हनी आजमाइश सीज़न 4 के मदनी इंतखाब के तीसरे मरहले का इख्तिताम। हमने सेलेक्ट किए हैं 12 मदनी मुन्ने मदीनतुल औलिया मुल्तान से, जो कल सिलसिले में आपस में मुकाबिल होंगे, और इनमें से 6 मदनी मुन्ने बाबुल मदीना कराची आने का टिकट भी हासिल करेंगे। तो सिलसिला देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, हमारे साथ ही रहिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कल मिलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये सब